محترم سامعین اکرام، میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر بریلوی حنیف اختر صاحب قبلہ ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ اشعار لکھتے ہیں اور کہتے ہیں: ہر دیوانہ مچلتا ہے رمضان میں، نعمتیں رب کی پاتا ہے رمضان میں، برکتوں سے میرا گھر بھی روشن ہوا، رحمتوں کا اجالا ہے رمضان میں۔ کر لو توبہ گناہوں سے نیکی کرو، ابر رحمت برستا ہے رمضان میں۔ اس کو جنت میں جانے سے روکے گا کون، روزہ رکھ کر جو مرتا ہے رمضان میں۔ اس کو رب نے عطا کر دیا اے حنیف، جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے رمضان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے اشعار لکھے۔ تو حضرات محترم، یہ ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، روزہ مسلمان کے اندر صبر کی خوبیاں پیدا کرتا ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور وہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف ہے۔ مسلمان دن بھر روزے کے احکام کی پابندی کر کے اپنے نفس کی خواہش اور ضروریات کو کچلتا رہتا ہے، اور اس طرح پورے مہینہ اس عمل سے مسلمان کو ہر تکلیف پر ایذا، ہر پریشانی برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور یہی عادت مسلمان کی ایک بڑی خوبی ہے جو اس کے لیے دنیا کی زندگی کو سہل و آسان بنا دیتی ہے۔ جو لوگ ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت ہی دشوار بن جاتی ہے حضرات محترم۔ لیکن مسلمان بھوک پیاس، بیماری، لوگوں کا غصہ، لوگوں کی گالیاں، سبھی کچھ برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے جو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا صبر بھرا کلمہ ہی جاری ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے تکلیف کے وقت جب اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اور یہ ساری دنیا اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ اپنے اس بندے پر اپنے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی تمام تکالیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ اس دنیا میں اس گلاب کے پھول کی طرح ہو جاتا ہے جس کی ٹہنی پر کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں، لیکن اس کی خوشبو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے مصیبتوں سے چھٹکارا دنیا کے ظاہری وسائل کا سہارا نہیں، بلکہ ان مصیبتوں پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا اور خدا کو یاد کرنا ہے۔ جب مسلمان یہ صحیح ذریعہ اختیار کرتا ہے تو خدائے رحیم و کریم اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے، اور یا تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور یا تو مسلمانوں کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ مصیبتوں کی سختی کے باوجود وہ مطمئن نظر آتا ہے۔ ذرا ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ہمارے اسلام اور بزرگوں پر کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن نہ تو وہ اس سے بے چین ہوئے اور نہ ہی ان کا مشن اور کام رکا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تو یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تو نماز کی طرف آتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبر ایمان کا ایسا ہی اہم حصہ ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ نفس کو اس کی ناجائز خواہشوں سے روکنا صبر ہے، پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش کو حرام طریقے سے پورا نہ کرنا عفت ہے، مال و دولت کی حوث سے رکنا قناعت ہے، غصے پر قابو رکھنا حلم ہے، اور یہ سب صبر کی ہی قسمیں ہیں۔ اور مسلمان کے اندر ان تمام خوبیوں کا ہونا اس کے لیے عزت و عظمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ بس مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے صبر کرے، یعنی خود کو ہر اس کام سے روکے جو شریعت کے خلاف ہو،
خدا کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری پر صبر کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے لیے رات کو جاگنا پڑے، دن کو بھوکا رہنا پڑے، گرمی یا سردی برداشت کرنا پڑے، دولت خرچ کرنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، جو کچھ بھی ہو صبر کرے لیکن اطاعت نہ چھوڑے، اور ہر مصیبت پر صبر کرے کہ بھوکا ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، لیکن چیخو پکار نہ مچائے۔ غرضی کے صبر کی خوبی پیدا کر لینا بے حد مفید ہے، لیکن حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ بہت دشوار بھی ہے، اور کوئی بھی کمال یا کوئی بلند مرتبہ چاہے دنیا کا ہو یا دین بغیر دشواری کے ملتا بھی نہیں۔ بس دشواری کے باوجود مسلمان کو صبر کا کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ دعائیں یاد ہونا چاہیے کہ ہر نیکی کی توفیق دینے والا رب ہی ہے، صبر کی توفیق بھی وہی نصیب فرمائے گا اور اس کا اجر بھی وہی عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق سباب الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب صبر کرنے والے جنت میں داخل ہوتے ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے حاضر ہو کر اس طرح مبارکباد پیش کریں گے، سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا یہ گھر کس قدر عمدہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو پکارا جائے گا تو کچھ لوگ حاضر ہوں گے، انہیں حکم ملے گا تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ تیزی سے جنت کی طرف چلیں گے تو فرشتے انہیں روک کر کہیں گے کیا تم حساب سے پہلے ہی جنت میں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے جی، اپنے رب کی اجازت اور اس کے فضل سے۔ پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ وہ بتائیں گے ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ پوچھا جائے گا تم نے کس طرح صبر کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھا اور اس کی نافرمانی سے بچائے رکھا، اور ہم نے دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا۔ بس فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ کہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ایک اور واقعہ آپ حضرات ملاحظہ فرماتے چلیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص نے ایک نہایت ہی قیمتی بلبل خریدی جو خوب بولتی اور ہر وقت چہچہاتی تھی۔ ایک دن اس کے پنجرے پر آ کر ایک طوطا بیٹھا اور کچھ بول کر اڑ گیا۔ اسی وقت سے بلبل نے بولنا چھوڑ دیا۔ وہ شخص حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بلبل کا حال بیان کیا۔ آپ نے پنجرہ منگا کر بلبل سے اس طرح خاموش ہونے کی وجہ پوچھی۔ بلبل بولی حضور میں اپنے وطن جنگل اور آزادی کو یاد کر کے روتی ہوں، لوگ اسے گیت سمجھتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے طوطے نے سمجھایا کہ تیری بے صبری ہی اس قید کا سبب ہے، تو صبر کر، خاموش رہ، تجھے آزادی مل جائے گی۔ لہٰذا اب میں نے صبر کر لیا، چیخنا چلانا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سلیمان نے مالک سے کہا یہ اب نہیں بول سکتی۔ مالک بولا تو اب میں اس کو پال کر کیا کروں گا؟ میں تو اس کی آواز اور گانے کا عاشق تھا۔ اس نے پنجرہ کھولا اور بلبل کو آزاد کر دیا۔ اب وہ پھر بولی پاک ہے وہ رب جس نے مجھے انڈے میں بنایا، ہوا میں اڑایا اور پنجرے میں صبر دے کر آزاد کرایا۔ بہرحال صبر ایک عظیم خوبی ہے۔ مسلمان جب پورے مہینہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پوری طرح شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو روزہ اس کے اندر صبر کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ہمیں بھی یہ خوبی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔